رونا شروع ہوا نا، یعنی اللہ معاف فرمائے، تو میں نے کہا یہاں بھی روں گا گھر میں بھی روں گا، تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا، دونوں جگہ نہیں رو سکتا آدمی. اور مجھے پھر شادی شدہ لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا. میں نے کہا یار بیانات میں نہ رلاؤ نہیں، کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ. اچھا بھائی مفتی صاحب، لوگ آپ کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں کہ آپ کو دین کے مٹنے کا غم نہیں ہے، آپ ہر وقت بیانات میں ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. دین کے مٹنے کا غم کا کیا میں دوہڑا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے روں؟ اگر مٹنے کا غم نہ ہوتا تو ہم یہ بیان کرتے بیٹھ کے. باقی یہ کہ ہر آدمی کا اپنا مزاج ہوتا ہے ایک. اگر میں رونے دھونے کی باتیں غم لے کے بیٹھ جاؤں تو دین اس سے زندہ نہیں ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ اور ہی مٹنا نہ شروع ہو جائے. میں سویڈن میں تھا نا، تو وہاں ایک خاتون آئی، ان کے ہسبینڈ بھی، وہ اتنے متاثر تھے، وہ دونوں میاں بیوی اتنے زیادہ وہ جذباتی ہو رہے تھے نا ملاقات کر کے. انہوں نے کہا کہ ہماری بچی تھی بالکل لبرل ہو گئی تھی، الحاد، اور یہ بیان بھی وہ سنیں گے، بالکل الحاد کی طرف جا رہی تھی. وہ سمجھا کے ہم تھک گئے نا اس ماحول میں. یہ ایک کیس نہیں ہے، بہت سے لوگوں کے ایسے کیس ہیں. تو انہوں نے جب بیانات سننا شروع کیے تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ تو کیونکہ سنتے ہی نہیں تھے، کسی کو سن ہی رہے تھے. تو ہر آدمی کا اللہ نے وہ اتنے یعنی شکریہ ایسا لگ رہا تھا ان بیچاروں سے ادا ہو نہیں رہا کہ کیسے ہم شکریہ ادا کریں. تو اگر میں نوٹس تیار کرنا یا ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں نا، کتنے نوجوانوں نے توبہ کی ہے، کتنوں کی زندگیاں بدل گئیں، کتنوں کو اسلام کی توفیق ملی، کتنے غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے ہیں بیانات سن کے. میں ریکارڈ رکھنا شروع کر دوں تو بہت موٹا رجسٹر تیار ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ ریکارڈ رکھتا نہیں ہوں کہ اگر اللہ کے ہاں قبول ہے تو بغیر ریکارڈ کے بھی قبول ہے، قبول نہیں ہے تو ریکارڈ رکھ کے کرنا کیا ہے. ہمارے حضرت ریکارڈ رکھا کرتے تھے. جو لوگ بھی ہمارے حضرت کے بیان سن کے توبہ کرتے ان کا ریکارڈ رکھتے موٹیویشن کے لیے، لیکن میں نہیں رکھتا ریکارڈ. تو ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہے، الحمدللہ بہت. باقی یہ کہ میں ہنسی مذاق تو بھائی جو اپنا انسان مزاج چینج نہیں کر سکتا. میں نے کبھی بیان میں کسی کی نقل مارنے کی کوشش نہیں کی، وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسا کروں. ہمارا اپنا اسٹائل ہے، اس کا اپنا اسٹائل ہے. اور دوسرے علماء بھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ، وہ زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان جیسا کام کر نہیں رہے ہیں، کر نہیں سکتے، نہ کر رہے ہیں. تو وہ زیادہ اچھا کر رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگوں کو تو انہی سے فائدہ ہو رہا ہے. ابھی میں حضرت فیروز میمن صاحب کے پاس گیا ملاقات کے لیے، بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ. میں لوگوں کو ان سے بیعت کا بھی مشورہ دیتا ہوں کہ بڑے بڑے بدماشوں کو انہوں نے سیدھا کیا ہے. ان کے بیانات میں اتنا مذاق نہیں ہوتا، وہ رلاتے بھی ہیں، مزاح بھی کرتے ہیں لیکن رلاتے زیادہ ہیں. اور میرے جو پرانے بیانات ملیں گے نا آپ کو 2000 سے پہلے کے، ان میں رونا زیادہ تھا. پھر جب سے میری شادیاں ہوئی ہیں نا تو جتنا رونا، آپ سمجھے کہ شادی کے بعد میں بہت خوش ہو گیا. ہوا یہ کہ شادی کے بعد جو میں رونا شروع ہوا نا، یعنی اللہ معاف فرمائے، تو میں نے کہا یہاں بھی روں گا گھر میں بھی روں گا، تو پھر یہ عجیب سی بات ہو جائے گی نا، دونوں جگہ نہیں رو سکتا آدمی. اور مجھے پھر شادی شدہ لوگوں کے غموں کا اندازہ بھی ہوا. میں نے کہا یار بیانات میں نہ رلاؤ نہیں، کیونکہ پہلے ہی گھر میں رو رہے ہیں یہ لوگ. گھر میں عورتیں بھی رو رہی ہیں، مرد بھی رو رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں. تو مسجد میں بھی رلاؤ گے تو یہ تو نسل بھاگ جائے گی. لیکن یہ سب چیزیں تو ایسے ہی باتیں، اصل ہے مزاج. ہمارا مزاج جو لوگ جانتے ہیں وہ نارمل بھی ایسے ہی ہے جیسے یہاں ہے، ٹھیک ہے نا. ہماری جو مدرسے میں استاذ ہیں، ان کے جو ہماری دوستی ہیں، یا اپنے ہمارے دوستوں سے پوچھ لو، جیسے ہم ادھر ہیں ممبر پہ بھی ہم ویسے ہی. مجھ سے آرٹیفیشل طور پر یہ سنجیدگی ہوتی نہیں ہے کہ میں تمیز سے نا ایک دم میں آؤں کہ ایک بات کان کھول کے یاد رکھو. مجھ سے تو یہ ہوتا نہیں ہے. ایک بات کیوں بھائی، جتنی باتیں کر رہا ہوں ساری کان کھول کے سن لو. فلاں نے میں فرمایا، پھر یوں فرمایا، تو یوں فرمایا. تو ابھی میں کچھ سناؤں گا تو پھر لوگ ان کی طرف چلے جائیں گے نا، وہ پھر غلط ہو جائے گا. ورنہ بڑا زبردست ایک چیز سنانے والا تھا. دوسری بات یہ کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دن گزارے ساز میں، راتیں گزاری سوز میں، عمر بھر ہم دل میں بلبل، شب میں پروانہ رہے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں ایسا ہوں، لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خوش مزاج، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والے. میں نہیں کہہ رہا کہ میں تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والا ہوں، نیک ہوں، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہوں ٹھیک ہے نا. وہ میں کیا ہوں وہ تو میں جانوں، اللہ جانے. لیکن رونے کی جو اصل موقع ہے نا وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہے، وہ ہنسنے کا موقع نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خوش مزاج تھے اور راتوں کو کیسے روتے تھے اللہ کے سامنے.
امی عائشہ فرماتی ہیں ہانڈی کے ابلنے کی آواز آتی تھی، لیکن دن میں کیسے خوش مزاج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی سے جب بھی ملا ہوں ہمیشہ آپ نے مجھے جب بھی دیکھا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے دیکھ کے مسکرائے نہ ہوں آپ. اب اگر کوئی مذہبی اسکالر ایسا بن جائے نا یوں کر کے یوں، وہ بغیر داڑھی والا آ رہا ہے یہ جہنم میں جائے گا، وہ سود خور آ رہا ہے لعنتی آ رہا ہے، وہ بغیر دوپٹے کے لیڈیز آ رہی ہے بغیرت. تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ دوپٹہ پہن لے گی ہے بھائی، وہیں سے بھاگ جائے گی، بولے وہ وہیں سے ٹاٹا کر کے میں کسی پادری کے پاس جاؤں گی، مولوی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں. تو یہ تو یعنی ہونا چاہیے میرا خیال ہے، تھوڑا سا مجبوری ہے لوگوں کو دین سکھانا ہے تو تھوڑا سا خوش مزاج ہونا. ہمیں اتنا ہوں نہیں لیکن ہونا چاہیے انسان. اچھا میرے بھائی، دنیا آخرت کی 100% کامیابی اللہ نے دین میں رکھی، لیکن آج جو جتنا مذہب سے دور ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے اتنا کامیاب ہوتا ہے بھائی، وہ عیاشی کو کامیابی نہیں کہتے. اس پر تو کئی بار بیان کر چکا ہوں میں. عیاشی الگ چیز ہے، کامیابی الگ چیز ہے. عیاشی تو ماشاءاللہ مثال نہیں دینا چاہتا میں. میری والدہ کہتی ہیں تمہاری دینداری میں معیار بہت اونچا ہے، آج کے دور میں اتنی دیندار لڑکی نہیں ملے گی. ملے گی بھائی، دیندار لڑکیاں بھی بہت ہیں مارکیٹ میں. گناہ چھوڑنے کے لیے اس کے اسباب بھی چھوڑنے پڑتے ہیں. تو اگر کوئی شخص موبائل پر بد نظری کرتا ہو تو وہ کیسے موبائل چھوڑے، جبکہ اس کی پڑھائی سے متعلق ہاں کچھ کام ایسے ہیں جو اب معاشرے کا حصہ بن گئے، ان کو چھوڑ نہیں سکتے آپ. تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ جب بد نظری ہو تو صدقہ کریں، اپنے آپ کو سزا دیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ گناہ چھوٹ جائے گا. ویسے بھی موبائل چھوڑنے میں یہ ہوگا کہ آپ اگر چھوڑ دیں گے نا تو جب بد نظری کا دل چاہے گا تو دوبارہ خرید لیں گے. صحیح ہے نا؟ مطلب یہ کہ دنیا سے تو ختم نہیں کر سکتے نا. تو اس کا حل پھر یہی ہے کہ بھائی آپ جب اس پہ کوئی الٹی چیز دیکھیں اپنے توبہ بھی کریں اور اپنے آپ کو سزا بھی دیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب چاہیں گے نا تو یہ برائی چھوٹ جاتی ہے. اچھا بھائی، اب ایک کراچی کی روڈوں پہ سفر جو کرتا ہے اس کو تو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے نا. آپ بتاؤ کراچی میں کوئی ایک مائی کا لال ایسا ہے جس نے ہمیشہ پورا روڈ پہ ہی سفر کیا ہو؟ کچے میں اتارنا پڑتا ہے آپ کو، کھڈا آ رہا ہے آگے، گٹر آ رہا ہے. ابھی میں نیو کراچی کے راستے سے جا رہا تھا تو وہ ایک اتنا بڑا گٹر کھلا ہوا ہے نا، اس سے ایسی نہریں بہہ رہی ہیں نا گٹر لائنوں کی. نیو کراچی میں دیکھا ہے آپ لوگوں نے آگے جا کے؟ میں نے اپنے جو میرے گارڈ تھے ان سے میں نے بولا کہ یار یہاں گاڑی روکتے ہیں. ابھی ہم نے سوئٹزرلینڈ کے ولاگ بنائے، پیرس کے بنائے، جرمنی کی آبشاریں. میں نے کہا بہترین ہو جائے گا یار. تو میں نے کہا دیکھو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپ جا کے دیکھو میرے مشورے پر. جب آپ نیو کراچی والے راستے سے گلشن معمار جاتے ہو نا، راستے میں پورا جو سوات کا دریا ہے نا، مذاق نہیں کر رہا میں، آپ سمجھو گے یہ دریا کے اتنا پانی گٹروں سے ابل رہا ہے. آج صبح اس میں ایک ٹرک الٹا ہوا تھا نا. اچھا میں روزانہ دیکھتے تھے اس میں ٹرک الٹ کیوں نہیں رہے. اتنے بڑے بڑے کنٹینر کی آپ اس کی حوصلے کو داد دو ڈرائیوروں کے کہ اتنے بڑے بڑے کنٹینر، وہ بھی حوصلہ گورا ہوگا وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا جائے گا بھائی میں کنٹینر اڑے جائے گا، لیکن رسک لیتے ہیں ہمارے ڈرائیور، رسک لیتے ہیں. یار گزار کے دیکھو یار، اللہ بڑا مہربان ہے. ایسے یار میں تو یعنی وہ بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کنٹینر الٹے گا تو 25-30 آدمی یہاں ہلاک ہو جائیں گے. وہ لوگ بھی رسک لے رہے ہیں، وہ نیچے سے آرام سے گزر رہے ہیں. نہ ان کو ڈر لگ رہا ہے نہ کنٹینر والے کو ڈر لگ رہا ہے. تو میں حیران کہ یار یہ الٹا، آج دیکھا الٹا ہوا ہے، ایک پھنسا ہوا ہے وہاں پہ، آدھا یوں ہوا ہے 45 کے زاویے پہ نا، گرا بھی نہیں ہے اور اللہ نے ایمان کی برکت سے اس کو بچا لیا. ڈرائیور پتہ نہیں کہاں سے اترا ہوگا، دیکھا تھا نا، یہ بھی میرے ساتھ تھا، اس سے پوچھ لیں. یوں ٹرک یوں ہوا ہے. پھر ہم نے کہا اب تو راستہ ہی بند ہو گیا، کم از کم ایک آبشار کے بیچ میں سے ہم گاڑی لے کے جایا کرتے تھے. اب ہم گلیوں میں گھسے ہیں تو گلیوں میں گھس کے آگے جا کے گئے ہیں تو تمبو لگا ہوا ہے، کیونکہ کوئی کسی کو تمیز نہیں ہے. شادی کرنا ہے، عقیقہ کرنا ہے، روڈ بلاک کر کے تمبو لگا کے کھڑے ہو جاؤ. ایک طرف ہم پیرس سے ہو کے آ رہے ہیں، وہ خوبصورت مناظر، ٹریفک، تمیز. اپنے کراچی میں آئے تو آبشاروں کے اسٹائل کیا ہو گئے. تو ہم اتنی مشکل سے گاڑی گھما کے گلیوں میں گیا ہوں، وہ تمبو لگایا ہوا ہے آگے. بھائی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، عقیقہ ہو رہا ہے، کسی کی بہن کی شادی ہو رہی ہے، کسی کی باپ کی شادی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. ابھی کوئی تمیز نہیں ہے یار، یہ روڈ پہ تم نے لگا. پھر وہاں سے نکلے، پھر گھما کے اتنی مصیبت سے یوں کر کے
کلاس میں 15 یا 20 منٹ میرا خیال ہے لیٹ پہنچاؤں گا. تو میں نے یہ سوچا کہ میں نے کہا یار یہاں ایک ولاگ بناتے ہیں ہم, کہ آئیے ہم پہلے میں اس میں یہ کہوں گا آئیے آپ نے پیرس کی آبشاریں دیکھیں, ابھی تو ویسے دکھائی نہیں ہے, گرمیوں میں جائیں گے تو دکھائیں گے انشاءاللہ, اور سوئٹزرلینڈ میں, اور آئیے ہم آپ کو کراچی خوبصورت آبشار, اور پھر یوں کر دو آپ گٹر کے نا ابل کے اتنے ابل رہے ہیں نا لائن سے. اور یہ جو ہمارا شاگرد ہے نا, یہ جو گارڈ ہے, یہ اس کا گھر ہے اس طرف. جب ابھی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو اس نے کیا کیا ہے بیچارہ, اگلے دن میرے پاس آیا, کہہ رہا ہے میں بائک لے کے جا رہا ہوں, میں یہاں تک پانی میرے, اور 3 بوڑھے, ایک بیچاری بوڑھی عورت اور 2 بوڑھے آدمی پانی میں بہہ رہے ہیں. خیر بچا لیا ان کو زندہ. تو یہ حالات ہیں یار, آپ خود اندازہ لگاؤ, اللہ آپ اشارے ہیں. تو شکر ہے خوشی اس پہ ہوئی کہ وہ مجھے اس پہ نہیں ہوئی تھی کہ گر گئے ہیں, غم خوشی بچنے کی ہوئی جب انہوں نے بتایا نا ان بوڑھوں کو ہم نے نکال لیا. تو یہ حالات ہیں, یہ بارش کے بغیر یہ آبشاریں ہیں. بارش ہو تو حسن کے مناظر, وہ تو ایسا مزہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو سوئٹزرلینڈ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں. یہ حسن ہے ہمارے کراچی کا الحمدللہ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, یہ کیا چل رہا تھا. بس بات کو ختم کرتا ہوں میں, بہت ہو گیا. ہاں تو میرے بھائی میں یہ بات کر رہا تھا کہ مذہب پہ چلو گے نا تو آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے گی. آپ کو ایک ٹریک نظر آئے گا, یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس میں اگر جیسے کراچی کی یہاں مثال آئی تھی کہ بھئی تھوڑا سا آگے گٹر مٹر آ بھی گیا تو اٹھا کے پھر بھی روڈ پہ ہی آنا ہے نا, یہ تھوڑی کہ اسی میں نہر میں ہی بہہ جائے گا جا کے وہ. تو اگر تھوڑا بہت انسان سے غلطی ہو جائے, آڑا ترشا ہو جائے, ابا کے سامنے کبھی اونچی آواز سے بات ہو گئی, کبھی بدتمیزی ہو گئی, تو بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھا آخری بات, ابا سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ تو اگر کبھی کبھار ہو جائے تو ابا سے بھی مانگیں, اگر آپ کی عادت ہی ہو گئی ہے تو صرف اللہ سے ہی مانگ لیں. کیونکہ بار بار معافی مانگتے ہوئے بھی وہ شرم کی بات نہیں ہے. اچھا یہ وہ ابا بھی اس سے پریشان ہو جائے گا کہ بس کر یار کوئی اور کام کر دو. تو پھر اللہ سے مانگو اور اپنے اوپر کوئی جرمانہ رکھ لو. تو یہ ایک اصول اور ضابطہ شریعت نے, اور بہت سارے اس میں احکام ہیں, لیکن کنفیوژن نہیں ہے. سمجھتے ہو, کسی اسلام کو چھوڑو گے کنفیوژن ہی, ساری زندگی ٹھوکریں ہی کھاتے رہو گے, اسی میں مر جاؤ گے. تو یہ ہے حساب کتاب. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, موٹیویشن ہمیں اسلام سے لینے کی توفیق عطا فرمائے, جو میں نے اصل بیان شروع کیا تھا. اور وہ جو پھر ایک دم آتا نا, یہ ایک دم کر کے یوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, بولا بھائی تو اگر شریعت کے مطابق کر کچھ اور کام کر لے, تو جا کے اسلام کے مطابق بات کر رہا ہے تو ایک نہیں تیری 6 باتیں یاد رکھیں گے ہم, ٹھیک ہے نا. اسلام کے مطابق نہیں کر رہا تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو بیٹھ کے. اچھا میرے بھائی, آپ کے نوجوان, آپ کے بیان میں نوجوان زیادہ تو ان کو ترغیب میں داڑھی رکھ لیں. بھائی میں نوجوانوں کو کہتا ہوں, دیکھو در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا کام ہے. تو جوانی میں داڑھی رکھ لو یار, سمجھ میں آ رہی ہے بات, اس کا ثواب ملے گا, ہمت کر لو.